حضرت حاتم طائی، حاتم طائی کا پوتا اور مختار کائنات کا نواسا دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے، اور دونوں ایک جگہ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے فرمایا کہ تم حاتم طائی کے پوتے ہو۔ حاتم طائی ایسا سخی بادشاہ گزرا ہے، ایسا سخاوت کا دھنی گزرا ہے کہ ہمارے نبی نے بھی اس کی سخاوت کی تعریف کی ہے، سبحان اللہ، ہمارے رسول نے بھی اس کی سخاوت کی تعریف کی ہے۔ حاتم طائی کے پوتے کو غرور آ گیا، تکبر آ گیا کہ میرا دادا ایسا تھا واقعی کہ جس کی رسول بھی تعریف کر رہے ہیں، جس کی پیغمبر بھی تعریف کر رہے ہیں، جس کی نبی کریم بھی تعریف کر رہے ہیں۔ اس نے اور سر بلند کر کے کہا، ہمیں میاں آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرے دادا کتنے سخی تھے۔ کہا کتنے سخی تھے تم بتاؤ؟ کہا ہمارے دادا نے ایک محل بنوا رکھا تھا، رہنے کے لیے نہیں، خیرات کرنے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں بنوایا، خیرات کرنے کے لیے وہ محل بنوایا تھا۔ اور جانتے ہو اس محل میں، اس حویلی میں، اس بنگلے میں 7 دروازے رکھے تھے، اس لیے کہ ان کے یہاں روزانہ صبح سے شام تک خیرات بانٹی جاتی تھی، غریبوں کو نوازا جاتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، ہر طرح سے سخاوت کی جاتی تھی، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی تھیں، مالی حساب سے اتنی مدد کرتے تھے کہ وہ مالا مال ہو جایا کرتا۔ نواسہ رسول چپ چاپ سنتا رہا، کہا اور بتاؤ، اور بتاؤ۔ کہا کہ 7 دروازے، ایک دروازہ کم پڑ جاتا تھا، لائن لگی رہتی تھی، اس لیے میرے دادا نے 7 دروازے سخاوت کرنے کے لیے، خیرات کرنے کے لیے بنوا رکھے تھے۔ جو ادھر جگہ نہ ملے ادھر چلا جائے، ادھر جگہ نہ ملے ادھر چلا جائے، اس تیسرے دروازے میں جگہ نہ ملے چوتھے میں، چوتھے سے 5ویں میں، 6ویں میں، 7ویں میں، اتنی خیرات کرتے تھے۔ اور سنو نواسہ رسول، ایک بات اور سنو، کوئی آدمی اتنا چالاک ہوتا تھا، اس دروازے سے بھی خیرات لیتا 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 تھا۔ کہتا ہے کہ اس دروازے سے کوئی جاتا، وہاں سے بھی خیرات لیتا، وہاں سے جاتا دوسرے دروازے میں، وہاں سے بھی انکار نہیں کیا جاتا تھا، وہاں بھی خیرات دی جاتی تھی، جانتے بوجھتے ہوئے تیسرے دروازے میں جاتا تھا، وہاں سے بھی خیرات ملتی تھی۔ اتنے سخاوت کے دھنی تھے ہمارے دادا حاتم طائی۔ سنتا رہا نواسہ رسول، آل رسول سنتا رہا، کہنا ایک بات ہی میں بتاؤں گا کہ تمہارے دادا اتنے سخاوت کے دھنی تھے کہ 7 دروازوں سے خیرات دیا کرتے تھے۔ ہمارے نانا نے کوئی محل نہیں بنوایا تھا، ہمارے نانا کی چوکھٹ پر اتنے آتے تھے، اتنے آتے تھے، اتنے آتے تھے کہ ایک مرتبہ اگر نبی نے ہمارے خیرات دے دی، اس کا دامن اتنا بھر جاتا تھا کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حاتم طائی کے پوتے نے کہا 7 دروازے تھے۔ سید زادے نے کہا کہ میاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی کوٹھی نہیں تھی، کوئی محل نہیں تھا، کوئی قلعہ نہیں تھا، ہمارے آقا کی چوکھٹ ہی کافی تھی۔ یہاں تو پیسے دیے جاتے تھے، اناج دیا جاتا تھا، یہاں روحانی غذا دی جاتی ہے، یہاں صداقت کا تاجدار بنا دیا جاتا ہے، عدالت کا شہسوار بنا دیا جاتا ہے، سخاوت کا دھنی بنا دیا جاتا ہے، ولیوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے، اصفیاء کا تاجدار بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے۔ ارے سنو، تمہارے دادا کے پاس 7 دروازے تھے، ایک جگہ حاجت پوری نہیں ہوتی تھی تب دوسرے دروازے پہ جانا پڑتا تھا، دوسری جگہ پوری نہیں ہوئی تیسرے دروازے پہ مجبوراً جانا پڑتا تھا۔ ارے ہمارے رسول کا در ایسا در ہے کہ ایک مرتبہ دے دیا، اتنا پیٹ بھر گیا کہ قیامت تک اس کو کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔